اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال باپ نے کہا اراغب کیا پھر گئے ہو تم انت عن آلہتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم لئن لم تنتہی اگر تم باز نہ ہوگے لأرجمنک تمہیں سنگسار کر دوں گا وہجرنی ملیا اور چھوڑ دو تم مجھے ہمیشہ کے لیے قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکہ سلام ہو تم پر سأستغفر لک ربی میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے انہ کان بی حفیا بے شک وہ ہے مجھ پر بڑا ہی مہربان واعتذرکم اور میں تمہیں چھوڑتا ہوں وما تدعون اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا وادعو ربی اور پکاروں گا میں اپنے ہی رب کو عسا مجھے امید ہے اللہ اکون بدعاء ربی شقیا کہ نہیں رہوں گا میں اپنے رب کو پکار کر نامراد فلما اعتزلہم پھر جب جدا ہو گئے وما یعبدون من دون اللہ اور ان چیزوں سے جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا وہبنا لہو ہم نے عطا کر دی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب اور یعقوب جیسی اولاد وکلن جعلنا نبیا اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی وہبنا لہم من رحمتنا اور نوازا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے وجعلنا لہم اور کیا ہم نے ان کا لسان صدق علیا ان کا ذکر جمیل بہت بلند۔ گزشتہ درس کے اندر جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا۔ داعی جب دعوت دیتا ہے تو قوم تقسیم ہوتی ہے دو حصوں کے اندر۔ قوم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو داعی کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو عناد اور تکبر، ضد اور ہٹ درمی کے اوپر اتر آتا ہے اور داعی کے راستے کے اندر رکاوٹیں جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو عالم جہاں دین کی خدمت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس علاقے کی طرف مبعوث ہوا ہے۔ اس لیے تو حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہے، یعنی جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء مخصوص علاقے کی طرف مبعوث ہوتے تھے، اس طرح میری امت کے علماء جس علاقے میں ان کی بعثت ہوئی ہے ان کی ذمہ داری ان پر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ آج تمہارے اندر علماء ہے، خطبہ بہت تھوڑے ہیں، اور ایک وقت آ جائے گا کہ امت میں خطبہ زیادہ ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے۔ آپ ہماری بڑی بڑی مسجدوں میں دیکھیں زیادہ تر خطبہ ہے، علماء نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی تقریر کرتا ہے۔ اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جس داعی اور جس عالم کی مخالفت نہ ہو، ہر بندہ جی جی کرے، فرمایا کہ اس عالم کو سوچنا چاہیے کہ میری دعوت درست نہیں ہے، اس لیے کہ میری مخالفت نہیں ہوتی، میں انبیاء کا وارث ہوں۔ انبیاء کی جب مخالفت ہوئی ہے تو آپ ان کے وارث سے آپ کی بھی مخالفت ہوگی۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام داعی ہے، آپ نے دعوت دی، اب دیکھو باپ کیسے جواب دیتا ہے۔ قال باپ نے کہا اراغب انت کیا پھر گئے ہو تم عن آلیاتی میرے معبودوں سے یا ابراہیم اے ابراہیم، تم کوئی نیا دین لے کر آئے ہو، نئے دین کی باتیں کرتے ہو، مجھ سے پیدا ہوئے ہو، میرے سامنے بڑے ہوئے ہو، اب مجھے سیدھا راستہ بتاتے ہو۔ تو یہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ لئن لم تنتہی اگر نہ باز آؤ گے لارجمنک واہجرنی ملیا تمہیں سنگسار کر دوں گا اور چھوڑ دو تم مجھے ہمیشہ کے لیے۔ یعنی عقیدہ اس کا اتنا مضبوط تھا، باطل عقیدے کے اوپر تھا، کہا میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ لارجمنک، امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں لارجمنک ایک معنی یہ ہے
کہ زبانی تجھے میں گالیاں دوں گا، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ میں تمہیں پتھر کے ساتھ سنسار کر دوں گا۔ جیسے شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر دے تو شریعت کا حکم ہے کہ ان کو پتھر مار کر ان کو سنسار کر دو۔ کتنے مشکل حالات آئے ہیں۔ تنی تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک بیوی جاتے ہوئے جب ہجرت کی وہاں سے، وہ بھی ساتھ تھی، وہ بھی مسلمان تھی۔ لوط علیہ السلام جو آپ کا بھتیجا تھا وہ مسلمان ہوا۔ یہ تین آدمی یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں باپ نے جو ہے وہ بات نہیں مانی، دھمکی دے دی۔ قال سلام علیکا۔ اب داعی کا رویہ بتاتے ہیں کہ داعی کتنا نرم ہوتا ہے۔ عالم اور داعی یہ نرمی سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو نرمی سے سمجھاتے ہیں، اور جب وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں تو یہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ دونوں کے رویے میں فرق ہے۔ سلام علیکا، سلام ہو تم پر، ساستغفر لک ربی، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کرے۔ تو یہ تو دونوں آیتوں میں تضاد آ گیا ہے۔ یا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں مشرک باپ کے لیے، اللہ کہتے ہیں نبی دعا نہیں کرے گا، ایمان والا مشرک کے لیے دعا نہیں کرے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ ہوا تھا اللہ کا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ، جب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا اس وقت تک وہ ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ بعد میں جب وحی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ تمہارا باپ جو ہے یہ ازلی بدبخت ہے، ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، تو پھر انہوں نے دعا چھوڑ دی، ایمان کی دعا اب نہیں کی انہوں نے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام اپنے چچا کے ہاں آئے آخری وقت میں، بالکل کان کے قریب آئے، کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، حشر کے میدان میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ چچے نے کلمہ نہ پڑھا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے حضور وہاں سے اٹھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ پیچھے جا کر بیٹھے اور آپ رونے لگے۔ آپ نے فرمایا میرا چچا بغیر ایمان کی دنیا سے چلا گیا، آپ کو کیا علم ہے ایمان کی کتنی بڑی قدر ہے، اور داعی کے دل کے اندر کتنا جو ہے وہ درد ہوتا ہے۔ پیغمبر کے بارے میں آتا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت بھی ہے، عزیز کا عزیز المرجل، فرمایا کہ جب آپ رات کو نماز پڑھتے تھے امت کا غم آپ کے دل کے اندر اتنا ہوتا تھا کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈی ابلنے کی آواز ہو، اتنا آپ کو امت کا غم تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ ایک رات میرے لحاف میں آ کر لیٹ گئے، پھر آپ اٹھ کر چلے گئے، میں پیچھے ڈھونڈنے کے لیے گئی، دیکھا تو آپ جنت البقیع میں ہیں، سجدے کی حالت میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ اور رسول جو ہے وہ آپ پر ظلم کریں گے؟ محدثین فرماتے ہیں اگر حضرت عائشہ جنہا جواب میں ہاں کہہ دیتی کہ یا رسول اللہ میں تو یہی سوچ رہی تھی، تو فرمایا معاملہ دوسری طرف نکل جاتا، یعنی اسلام سے بھی خارج ہو جاتی۔ اما عائشہ جنہا بڑی سمجھدار تھی، آپ نے کہا یا رسول اللہ اور رسول تو کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے آپ کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہو، یا اپنے اجتہاد سے آپ کسی اور بیوی کی طرف چلے گئے ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے اور اس رات اللہ جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، میں نے کہا اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ ساستغفر لک ربی، میں ضرور بخشش کی دعا کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ کان بی حفیا، بے شک وہ ہے مجھ پر بڑا ہی مہربان۔ ذرا ہم اپنے گریبان میں دیکھیں، باپ نے نماز نہیں پڑھی، ہم اللہ کے راستے میں ہیں،
ہم نے کبھی اٹھ کر باپ کے لیے رات کو جو ہے ہم روئے ہیں؟ باپ کے لیے ہم نے سوچا ہے؟ بھائی جو ہے اگر نماز اور دین کی طرف نہیں آتا تو ہم نے کبھی بھائی کو دعوت دی ہے؟ ایسا نہیں ہے، باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ اور چھوڑ دیتا ہوں میں تمہیں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان کو بھی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وَأَدْعُو رَبِّي اور پکاروں گا میں اپنے ہی رب کو۔ میری اور تمہاری دعوت میں فرق ہے، تم مجھے اللہ کے ماں سوا کی طرف دعوت دیتے ہو اور میں تمہیں ان کی طرف دعوت دیتا ہوں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا مجھے امید ہے کہ نہیں رہوں گا میں پکار کر اپنے رب کو نامراد۔ دائی کے دل کیا اس کا ایمان بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ سے بڑی امید لے کر جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، حالات آ گئے، یہ حالت جو ہے نا یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ وقت گزر جائے گا۔ پھر اللہ دائی کو نوازتی بھی ہے۔ اب یہ دائی جو ہے یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے، باپ نے گھر سے نکال دیا۔ اب راستے میں اللہ نے لوط علیہ السلام جو بھتیجا تھا ان کو بھی نبوت دے دی، اور ابراہیم علیہ السلام جہاں گئے تو اللہ نے بیٹا دیا، پوتا دیا، اور ان کو بھی اللہ نے نبی بنایا۔ یہ اللہ نے دائی کو پھر نوازا۔ فلما اعتزلهم پھر جب جدا ہو گئے ابراہیم علیہ السلام ان سے، وما یعبدون من دون اللہ اور ان چیزوں سے بھی جن کو وہ پوچھتے تھے اللہ کے ماں سوا، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق عطا کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، ویعقوب اور یعقوب۔ یہ پھر اللہ نے دائی کو نوازا۔ شبی جمعے میں وہ کراچی والی جماعت آئی تھی، وہ حضرت بیان کر رہے تھے بڑی قیمتی بات میں، سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ کی بات نقل کی، کیا کمال کی بات کی۔ کہا کہ جب تم دعوت چھوڑو گے ملک تمہارا ہوگا، اوپر حکمرانی کوئی اور کرے گا، عورتیں تمہاری گھر کے اندر ہوگی لیکن فیشن کسی اور کا چلے گا گھر میں۔ یہ معاملات ہے ہمارے یہاں۔ اجتماعی گناہ ہم سے ہوا ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہے، اور جو دعوت کا کام کرتے ہیں ہم ان کو کرنے بھی نہیں دیتے۔ ہر جگہ میں آپ جاؤ تو مخالفت ہوتی ہے۔ کہا ہم نے اسحاق علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں یعقوب علیہ ابراہیم علیہ السلام کے، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے اسحاق علیہ السلام کے۔ ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ایسا پیغمبر ہے کہ چار اللہ نے جو ہے رشتے پیدا کیے ہیں، چاروں کے چاروں پیغمبر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہے، بیٹا اسحاق علیہ السلام پیغمبر ہے، اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام پیغمبر ہے۔ یہ جو باپ نے مخالفت کی تھی گھر سے نکال دیا، اللہ نے نواز دیا ہے، نسل کے اندر اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہر ایک کو بنایا ہم نے نبی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا اور نوازا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور کیا ہم نے ان کا ذکر جمیل بلند۔ آج دنیا میں نہیں ہے لیکن ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ان کا ذکر باقی رکھا۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے باقی رکھا۔ آپ دین کے لیے کام کرو، پھر دیکھو اللہ تمہارا نام جو ہے کیسے بلند رکھتے ہیں۔